اب آ جائیں فوریکس ٹریڈنگ کی طرف. فارن ایکسچینج ٹریڈنگ جس کو مختصر کر کے ہم فوریکس ٹریڈنگ کہتے ہیں. تو اسپیسیفکلی اس کے بارے میں یاد رکھیں یہ OTC ہے, اوور دا کاؤنٹر کاروبار ہے, جس میں 1 to 1 آپ یعنی بیچ میں آپ کے اوپر کوئی سپرویژن کے لیے اتھارٹی انوالو نہیں ہوتی ہے, ڈائریکٹ آپ کاروبار کر سکتے ہیں کاؤنٹر کے اوپر سے آمنے سامنے. فوریکس ٹریڈنگ جو ہے یہ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, وہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے, میں اس کو عام فہم کر کے سمجھا دیتا ہوں کیونکہ کافی لوگ پوچھتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں اور کرنے کے بعد پوچھ رہے ہوتے ہیں. جس طرح لوگ طلاق دینے کے بعد طلاق کے مسائل پوچھتے ہیں, حالانکہ طلاق دینے سے پہلے پوچھنا چاہیے طریقہ کیا ہے, دینی بھی چاہیے کہ نہیں. تو یہ جو فارن ایکسچینج کا جو آن لائن کاروبار ہے اسے فوریکس ٹریڈنگ کہتے ہیں اسپیسیفکلی. اس کے لیے آپ کو کسی بروکر سے رابطہ کرنا ہوگا جو کسی کمپنی کا امپلائی ہوگا, جو بروکر کمپنیاں پوری دنیا میں بنی ہوئی ہیں ان کے پھر وہ اکاؤنٹ ہوتے ہیں, اور وہ بروکر کمپنیاں اسٹاک ایکسچینج کمیشن کے پاس رجسٹرڈ ہوتی ہیں. بعض تو بغیر نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی بروکر پھر رہے ہیں, ان کی کوئی گارنٹی نہیں, وہ آپ کا مال لے اڑیں گے اور آپ کوئی کلیم نہیں کر سکتے. میں ان بروکرز کی بات کر رہا ہوں, اور اس کے لیے ان کی ویب سائٹ کے اوپر آپ جائیں اسٹاک ایکسچینج کی تو پوری لسٹ ہوگی کون کون سی کمپنی رجسٹرڈ ہے. تو وہ لیگل کاروبار ہے. اگر وہ کمپنی بھاگے گی نا تو اسٹاک ایکسچینج اس چیز کی پابند ہے کہ وہ آپ کو اس نقصان کو پورا کر دے گی. تو آپ ایسے بروکرز کے ساتھ رابطہ کریں جو کسی ایسی کمپنی سے وابستہ ہیں اور وہ پھر اکاؤنٹ بھی کمپنی کا آپ کو بتائیں گے. تو آپ اپنے کسی بھی اکاؤنٹ سے جو عام بینک کے اندر کھلا ہوا ہے ان کے اکاؤنٹ کے اندر آن لائن پیسے ٹرانسفر کر کے اس کمپنی کے تھرو فیسلٹی حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ ایک اتنی بڑی دنیا کی گلوبل مارکیٹ تک پہنچ جائیں گے. دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی آپ کی انویسٹمنٹ جا سکتی ہے کاروبار کے اعتبار سے. تو مینلی یہ فوریکس ٹریڈنگ جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے. اچھا یہ جو میں باتیں کروں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, نہ میں نے کی ہوئی ہے, نہ آپ کو اس کے فضائل سنا رہا ہوں, نہ میرا کوئی مستقبل میں کرنے کا ارادہ ہے. میں صرف آپ کو اس وقت ایک ریلیجس ایشو کے طور پہ اسے ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ اکثر لوگ سوال کرتے تھے. تو وہ اس میں پھر جب آپ اس بروکر کے تھرو اتنی بڑی گلوبل مارکیٹ میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ آن لائن کرنسی مختلف ملکوں کی خرید سکتے ہیں. اور مینلی تو 3 کرنسیاں جو بڑی ہیں, ڈالر ہے, یورو ہے اور پاؤنڈ ہے. اس کے اتار چڑھاؤ کے اعتبار سے جو اس کی قیمت چڑھتی جا رہی ہے, ملکوں کے آپس میں اکانومیز چل رہی ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے بعض کا آپ دیکھتے ہیں ڈالر اوپر چلا گیا, پاؤنڈ نیچے آ گیا, اوپر چلا گیا. اس اتار چڑھاؤ کی وجہ سے آپ کو پروفٹ ہو جاتا ہے. تو وہ پروفٹ کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس اعتبار سے کچھ ٹیکسز میں کٹ جاتا ہے, کچھ بروکر کو بھی اس کا فائدہ ہو جاتا ہے, کچھ آپ کو بھی ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل حلال ہے, کرنسی کا کاروبار ہے. یہ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں ہے. پیسے کے بدلے پیسہ تب ہے جب دونوں طرف ڈالر ہی ہو, ڈالر کے بدلے ڈالر ہو رہا ہو. تو ایسا نہیں ہوتا آپ ڈالر خریدتے ہیں, اس کی جو ڈالر کی قیمت چڑھتی ہے, اسی طریقے جو میں نے بتایا آپ نے سونا خریدا اور بیٹھے بٹھائے سونے کی قیمت چڑھ گئی تو اس کاروبار کو کون حرام کہے گا. ٹھیک ہے, تو وہ ظاہر کمپنی آگے کاروبار کر رہی ہوتی ہیں آپ. تو یہ مینلی یعنی کرنسی کے سے ریلیٹڈ جو چیز ہے فوریکس ٹریڈنگ ہے. ویسے اور کیٹیگریز بھی ہیں, کموڈٹی بھی ہے. آپ گولڈ آن لائن پرچیز کر سکتے ہیں, سلور پرچیز کر سکتے ہیں, آئل پرچیز کر سکتے ہیں, گندم پرچیز کر سکتے ہیں. تو یعنی وہ آپ اس کمپنی کے تھرو, ظاہر ہے وہ آگے تو پھر اس ڈیٹیل تک تو ہم نہیں جاتے کہ وہ آگے کس طریقے سے, اسٹاک ایکسچینج کے اوپر ہی اعتبار ہے کہ وہ اس اعتبار سے چل رہے ہیں. باقی اس میں پھر وہی رول ہوگا کہ کوئی حرام چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ شراب کے اندر انویسٹمنٹ کر لیں ایز اے پروڈکٹ, تو چاہے سارا طریقہ حلال ہو لیکن چونکہ پروڈکٹ حرام ہے سب کچھ حرام ہو جائے گا. تو پروڈکٹ حلال ہی ہونی چاہیے, کموڈٹی حلال ہی ہونی چاہیے. تو کموڈٹی والا بھی ایک اس میں پورشن لائی کر رہا ہوتا ہے. یعنی یہ 2 مینلی میں نے آپ کو بتا دیے. تیسرا ہے کمپنیز کے شیئرز بھی آپ لے سکتے ہیں. مثلا کوئی بوئنگ کے شیئر لے لیتا ہے, PSO کے لے لیتا ہے, پیکیجز کے لے لیتا ہے. سگریٹ کی کمپنی کے نہ لیں شیئر, وہ سلو پوائزننگ ہے. تو جو کمپنیاں حلال کاروبار کر رہی ہیں, اس طرح جو بینک سودی کام کر رہے ہیں اسلامک بینک سے ہٹ کے, وہ بھی خیر پیور نہیں ہے لیکن کسی حد تک چلیں کوشش تو ہے, تو ان کے بھی آپ شیئرز نہ خریدیں. وہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ میں, تو یہ 3 یعنی مین ہوگی چیزیں, فارن کرنسی کے اندر انویسٹمنٹ, کموڈٹی کے اندر گولڈ, سلور, آئل,
نیچرل گیس، کوئی بھی ریسورسز اس کے اندر، اور تیسری کسی کمپنی جو کہ کام کرتی ہے اس طرح کے جو سروسز پرووائڈ کرنے والی کمپنیاں ہیں، بعض اوقات یعنی معدنیات اکھاڑنے والی کمپنیاں ہوتی ہیں، مختلف جگہ سے دریافت کرتی ہیں، آئل ڈگنگ کمپنی ہیں، تو ان کے شیئرز کے اوپر نیچے پھر ڈیویڈنڈ بھی آپ کو پروفٹ بھی ملتا رہتا ہے. پروفٹ لاس کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے، وہ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں ہوتا بلکہ انویسٹمنٹ کاروبار کے اگینسٹ ہوتا ہے، تو وہ بالکل حلال ہے. باقی یہ کہنا کہ جی وہ بالکل ہمارے سامنے کریں، تو یہ اب ظاہر پوری دنیا کا موڈ شفٹ ہو چکا ہے آن لائن کے اوپر. وہ تو میں تو 2005 اور اب 2020 ہے، اکتوبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، 15 سالوں میں نے تو اپنے دونوں گھروں کے بل، اسلام آباد والے کے ادھر کے، آج تک مجھے نہیں یاد میں کبھی بینک میں جمع کروانے گیا ہوں. سارے بل چاہے وہ گیس کا ہو، بجلی کا ہو، نیٹ کا ہو، تو آن لائن ٹرانسفر کرتے ہیں. تو وہ سارا پوری دنیا کا نظام آن لائن شفٹ ہو چکا ہے. تو اس کے پیچھے ملکوں کی اسٹاک ایکسچینج کی گارنٹیاں موجود ہیں، اور اس طرح نہیں ہے کہ یہ اس طریقے سے کام چل رہا ہے. تو جہاں پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں وہ آپ کریں. باقی اب اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسی کمپنی میں انویسٹ کریں گے جو خود سودی کام کرتی ہے، پروڈکٹ تو حلال بنا رہی ہے لیکن سودی کام اس طرح کر رہی ہے کہ وہ مارکیٹ سے، بینکوں سے وہ ڈیٹ لیتی ہے، اپنی ایکویٹی اس کی 40% ہے راس المال، 60% وہ قرضہ اٹھاتی ہے، تو ظاہر اس کا تو سود دے گی. اب یہ پوری دنیا کا نظام سودی ہے. اب اس سے تو اس درجے میں وائڈ کرنا مشکل ہے کہ آپ کوئی ایسی کمپنی دریافت کریں جس نے بینکوں سے سود پہ قرضہ نہ لیا ہو، پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر تو جناب یہ جن کپڑوں میں بیٹھ کے میں، اور یہ جن کپڑے کی میں نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، یہ بھی جس مشین پہ بنے ہوئے ہیں، وہ بھی یعنی سود کے پیسے سے ادھار اٹھا کے، بینکوں سے اٹھا کے اور اس کے اگینسٹ سود دے کر باہر سے منگوائی گئی ہیں. تو یہ تو پھر یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جس کی وہ یعنی استطاعت رکھتا ہے، اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. جہاں ڈائریکٹ آئے وہ نہیں. آپ اس کی بنیاد پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے سود کا دھواں تو پہنچ ہی رہا ہے ڈائریکٹ بھی کھانا شروع کر دو، نہیں. اس کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے امرود توڑے، اس میں سے کیڑا نکلا، تو آپ بیوقوف ہوں گے اگر آپ امرود کھائیں گے اس بنیاد پہ کہ یار میں تو اتنا کچھ انہیل کر رہا ہوں. جیسے کہتے ہیں نا کہ جی وہ بمبئی کے اندر جو ہے وہ 40 سگریٹ کے برابر لوگ روزانہ دھواں انہیل کر لیتے ہیں، تو اب اس کا مطلب میں سگریٹ پینا شروع کر دوں؟ نہیں. وہ آپ کے اختیار میں نہیں، جو آپ کے اختیار میں آپ اس کی تو پکڑ ہوگی. تو یہ آپ نے خود دیکھنا ہے اس طرح کے معاملات میں کہ جو چیزیں آپ کنٹرول کر سکتے ہیں وہ کریں. تو مکمل طور پہ تو آپ ظاہر نہیں کر پائیں گے، اس میں پھر آپ کے اوپر اس طرح قدغن نہیں لگا سکتے. اسلامک بینکنگ کے حوالے سے بھی اگرچہ اس میں کی ایک خرابیاں ہیں، پھر بھی میں کہتا ہوں چلیں ایک کوشش تو ہے نا کہ منی اگینسٹ گڈز ہے. وہ نان اسلامک بینکنگ یا سودی بینکاری ہوتی ہے پیسے کے بدلے پیسہ، اسلامک بینکنگ ہوتی ہے کموڈٹی، کسی چیز کے پیچھے پیسہ. اسی لیے آپ دیکھیں اسلامک بینک والے آپ کو پرسنل لون نہیں دیتے ہیں، وہ مداربہ کرتے ہیں یا مشارکہ کرتے ہیں. آپ نے مکان بنانا ہے، وہ کہیں گے لائیں جی پلاٹ ہے، جی ہے. پلاٹ نہیں ہے تو آپ کہیں گے جی میرے پاس 20 لاکھ ہے اور پلاٹ تو آئے گا 30 کا، اوپر سے یہ بناؤں گا. وہ کہیں گے ٹھیک ہے 20 لاکھ آپ کے پاس ہے، 40 ہم لگاتے ہیں. تو جو مکان بنے گا اس کی بھی اسی ریشو پروپورشن سے ہم مالک ہوں گے، اور پھر آپ نے قسطوں میں ہمیں قرض واپس کرنا ہے اور اس کے اوپر پیسے واپس کرنے ہیں. وہ جو اوپر پیسے واپس کر رہے ہیں وہ سود نہیں ہے بلکہ وہ اس مکان کا کرایہ ہے، کیونکہ آپ اس مکان کے مکمل مالک تو نہیں ہیں. میں ایک موٹر بائک جو ہے وہ اسی کے تحت قسطوں کا کاروبار بھی حلال ہے، بشرطے کہ لیٹ ہونے کے اوپر پلنٹی نہ ڈالی جائے. ایک موٹر بائک کی قیمت مارکیٹ میں 70,000 ہے اور قسطوں میں وہ مل رہا ہے 90 کا، اور میں 10,000 کی ڈاؤن پیمنٹ کر کے 70,000 کا موٹر بائک نکلوا کے لے آتا ہوں. تو میری تو انویسٹمنٹ صرف 10,000 ہے، 60,000 کا مالک تو وہ کمپنی ہے. تو اس موٹر بائک کو جو میں استعمال کروں گا وہ تو میں صرف 10,000 کا مالک ہوں، 60,000 کی کمپنی ہے. تو اس موٹر بائک کا کرایہ نہیں میں دوں گا، وہ کموڈٹی انوالو ہوگی نا، تو سود ختم ہو گیا. پیسے کے بدلے پیسہ آئے گا تو سود. بڑی آسان مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کا 40 لاکھ کا مکان ہے، اس پہ آپ 10,000 کرایہ لیں حلال. کسی کو 40 لاکھ دے کے 10,000 روپیہ مہینہ لیں حرام. آپ کے کان تو ایسے ہی پکڑا ہے، بات تو وہی ہے. نہیں، اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں دیا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا. وہ کافر بھی یہی کہتے تھے کہ سود اور تجارت تو ایک طرح ہے، تو اللہ نے فرمایا اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. وہ تجارت اسی قسم کی ہوا کرتی تھی، اور یہ سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے تک یہ تجارت جاری تھی، جس میں آپ جو ادھار کی چیز ہے اس کو تھوڑا مہنگے داموں خریدیں گے اور نقد
جو ہے وہ کم دام ہو. وہ جو ترمذی کی حدیث کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک چیز کی 2 قیمتیں مقرر کرنے سے منع فرمایا. آگے امام ترمذی نے کامنٹس لکھے ہیں, اس حدیث کا فارم لکھا ہے. اس سے مراد یہ ہے جب بیچنے والا اور خریدنے والا کسی ایک قیمت پہ متفق ہوئے بغیر الگ ہو جائیں تو اس چیز کو حرام ہے. البتہ اگر وہ متفق ہو جائیں کسی ایک قیمت پہ کہ ادھار پہ میں اتنی اٹھاؤں گا, نقد پہ اتنی, تو پھر اس کے اوپر یہ فتویٰ نہیں لگے گا, اور یہ کاروبار رائج تھا. اسی لیے تو کافر کہتے تھے کہ کاروبار اور سود ایک طرح ہی ہے. ان کو کیا دھوکہ لگا تھا, وہ کاروبار یہی ہوتا تھا نا. تو اللہ نے فرمایا کاروبار حلال ہے, سود حرام ہے. اور لاجک اس کے پیچھے یہ ہے کہ کاروبار سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, سود سے صرف امیر کو فائدہ ہوتا ہے. آپ کی 40 لاکھ کی گاڑی ہے, آپ اس کو رینٹ کار پہ چڑھاتے ہیں, ڈرائیور کی نوکری کھلے گی. گاڑی پنکچر ہوگی تو پنکچر والے کی نوکری کھلے گی. پیٹرول پمپ اس کے ساتھ وابستہ ہوں گے, جو لوگ ٹریول کریں, کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, کتنے لوگوں کا روزگار اس سے جڑا ہوا ہے. اور اللہ آپ کو یہ بھی ثانی دے رہا ہے کہ آپ نے اس 40 لاکھ کی گاڑی پہ زکوٰۃ بھی کو نہیں دینی. اس سے جو آمدن ہو رہی ہے نا, اس پہ زکوٰۃ ہوگی اگر وہ بھی جڑ کے 7.5 تولے سونا ہو جائے. اگر وہ آپ ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں تو 0 زکوٰۃ. جس طرح اسلام آباد میں کہتے ہیں کروڑ پتی غریب ہیں, F7 میں 10 15 کروڑ کی کوٹھیاں ہیں, 2 کوٹھیاں ہیں, ایک کوٹھی کے 2 پورشن ہیں, نیچے میں مالک رہتا ہے, اوپر والی کوٹھی 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کرائے پہ دی ہوئی ہے, اسی 2 لاکھ سے نیچے والوں کا خرچہ چلتا ہے, خود وہ کچھ بھی نہیں کر رہے. اب مالک کروڑوں کے ہیں, زکوٰۃ بھی ان پہ کوئی نہیں, اگرچہ ان کی مہینے کی کمائی 2 لاکھ ہے, لیکن وہ جڑ تو نہیں, ساتھ ساتھ خرچ ہو رہی ہے. تو کاروبار کی برکت دیکھیں, یہ کاروبار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کوئی بھی اس طرح کی قدغن نہیں لگائی ہوئی ہے, کیونکہ پیسہ رننگ میں آ جاتا ہے. تو اسلام کی یہ خواہش ہے, جو پارہ نمبر 28 میں بھی اللہ تعالیٰ نے مال فے کے بارے میں ڈسکس کیا, یہ نہ ہو کہ صرف امیروں میں ہی مال گھومتا رہے, غریبوں میں بھی آنا چاہیے. تو کاروبار زندگی کے ساتھ چونکہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں, لوگوں کے فائدے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام. سود میں کیا ہوتا ہے, ایک بندہ ہی ہوتا ہے, وہی نفع اٹھاتا جاتا ہے اور دوسرے کا استحصال کرتا چلا جاتا ہے. تو کاروبار کریں, سود والا معاملہ نہ کریں. یہاں پہ تو کتنے داڑھیوں والے ہیں, پگڑیوں والے ہیں, نمازی ہیں, اور وہ سود کو کرتے رہتے ہیں, اور جب ان کو اینڈ پہ بتایا جائے تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ سود ہے. اتنے بولے بن جاتے ہیں, پیسے کے بدلہ پیسہ لے رہے ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں جناب اسی جڑا نا کاروبار کر رہے سائیں تو ساڈا کاروبار سی.